یہ کہ اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ستاروں کے مانند ہیں. ان کے ایک صحابی کے بھی نقش قدم کو آپ تھام لیں گے اور نقش قدم پر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی راہ راست پر آپ چلیں گے. اور ایک بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے گا تو پھر اس کے لیے میرے دوستو بڑی ہی سزا اور اس کے ایمان میں بھی پھر خطرہ پیدا ہوگا. اور آپ رشتے دیکھیں گے نا تو رشتہ داری کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری میں سسرے لگتے ہیں. اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رشتہ داری میں سسرے لگتے ہیں. اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد لگتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت محمد حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ یہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں. کون؟ حضرت حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے بیٹے ہیں. تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بہتر سب سے افضل ترین اگر کوئی ہیں تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پھر حضرت حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ان کے بعد کون ہیں؟ آپ غور کیجئے کہ جماعت اہل سنت اور مسلک اہل سنت و مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بڑے سچے اور بڑے اچھے اور بڑے ہی پیارے ایمان والے ہیں. یہی ایمان، یہی عقیدہ، یہی خیالات، یہی ہمارے جو نظریات ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ ثابت قدمی رکھیں گے اور یہی نظریات، یہی خیالات اور یہی عقیدہ اور یہی ایمان ہمیں جنت کا حقدار بنا دے گا. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ ابا حضور اب حضرت ابو بکر صدیق کا مرتبہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سب سے افضل ترین سب سے اعلیٰ ہے، اور پھر ان کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ غور کریں، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ صدیق اکبر کے بعد اب کو سب سے اعلیٰ مرتبہ، سب سے بہتر مرتبہ، سب سے اونچا مرتبہ وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اللہ اکبر. پھر حضرت حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ابا حضور اب حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پھر کس کا مرتبہ ہے؟ تو وہ یوں غور کر رہے تھے کہ عثمان غنی کا نام بتائیں گے یا پھر سرکار علی مرتضیٰ شیر خدا کا مرتبہ، لیکن اللہ اکبر آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہا کہ میں تو ایک جو ہے تو مسلمان ہوں. اللہ اکبر. یہ عاجزی انکساری تھی. مگر ہمارے علماء نے
ہمیں ترتیب دی ہے اور ہمیں جو ہے تو ایمان اور عقیدے کی پختگی کے لیے باتیں بتائی ہیں کہ تمہیں اس طریقے سے ماننا ہوگا کہ خلیفہ اول مسلمانوں کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، یہ ماننا ہی ہوگا، یہ تسلیم کرنا ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے افضل اگر کوئی دوسرے صحابی کو کوئی مانے گا تو پھر سمجھ جانا کہ اس کے لیے خطرہ ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا عمر ابن خطاب یعنی خلیفہ دوم جو ہیں وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور خلیفہ سوم جو ہیں وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور خلیفہ چارم جو ہیں وہ حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس میں اگر ہم ذرہ برابر بھی فرق محسوس کریں، جیسے شیعوں کا عقیدہ ہے معاذ اللہ رب العالمین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو علی مرتضیٰ نے بھی خلیفہ تسلیم کیا ہے، امیر المومنین تسلیم کیا ہے، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کو بھی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تسلیم کیا ہے، عثمان غنی کو بھی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تسلیم کیا ہے۔ جب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلیفہ انہیں تسلیم کیا ہے تو ان کی محبت میں غلو کرتے ہوئے اگر ان کو نہ مانا اور ان کو نہ مانے تو سمجھ جانا کہ اس کا عقیدہ بگڑ گیا ہے، اور وہ ایسا عقیدہ رکھے گا اور شان میں گستاخی کرے گا تو سوائے جہنم کے اس کے لیے اور کوئی دوسری جگہ نہیں ہے۔